جی السلام علیکم۔ جس انسان نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے وہ خود پچھتائے گا۔ اب بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پرپوزل سینڈ کرتے ہیں، آگے سے ریجیکشن مل جاتی ہے اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے یا اگلے بندے نے ہمیں کیوں اگنور کیا ہے۔ وہ اسی بات کو لے کر بڑے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، بار بار سوچتے سوچتے کئی لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، میرا تو اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا، میں تو اس کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا، تو میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے۔ بلیو می، میں نے پرسنلی کئی ایسے لوگوں کے کیسز دیکھے ہیں، میل فیمیل دونوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، جو کہ انتہائی خوبصورت بھی ہیں، فائنینشلی بھی سٹیبل ہیں، اچھی فیملی کے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پھر ان بیچاروں کو ریجیکشن مل جاتی ہے۔ فیمیل میں یہ کیسز زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں آپ کو بڑی سمپل لینگویج میں، بڑی لے میں لینگویج میں، بڑی سیدھی اور کھری باتیں کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں اور آپ کی زندگی کی یہ جو پریشانی ہے، جو آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ اپنی زندگی میں تھوڑا ٹھہریں، آنکھیں بند کریں، دیکھیں آپ کی زندگی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے یار جو کہ بڑے خوبصورت بھی ہوں گے، جن کے پاس بہت سارا پیسہ بھی ہوگا، یا دونوں میں کوئی ایک چیز ہوگی، کوئی خوبصورت ہوگا، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، لیکن وہ آپ کو پسند نہیں آتا، آپ اس کو اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یا آپ اس کے ساتھ ملتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یار میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لوں، ٹھیک ہے۔ آپ کی چوائس کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، مے بی جس بندے کے پاس پیسہ ہو، خوبصورتی ہو، اس کا اخلاق اچھا نہ ہو، یا سب کچھ ہو تو کچھ کچھ اس کے اندر وہ نہ ہو جو آپ کو چاہیے، یا کچھ لوگ آپ کو بغیر کسی وجہ کے انہوں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، کبھی جھگڑا نہیں کیا ہوتا، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، ویسے ہی آپ کو اچھے نہیں لگتے، ہوتا ہے ایسے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کبھی ملاقات نہیں ہوتی، بس ویسے ہی راہ چلتے ان کے ساتھ نظریں ملتی ہیں، آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوستی بن جاتی ہے، تعلق بن جاتا ہے، اور پہلے ہی ملاقات میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار ہم تو زندگی میں کئی بار پہلے ہی مل چکے ہیں۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ آپ کے دل ہے، آپ کی وائبس کا مل جانا ہے، آپ کی ایک کہہ لیجیے کہ کنیکشن، اسپرچول کنیکشن آپ کا بن جاتا ہے کہ کوئی انسان ویسے ہی آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ بے شک خوبصورت ہیں اور ہر انسان خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، آپ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس کا آپ کو بڑا سمپل سا اگر جواب دے دوں تو ایک جوتا آپ کو بڑا پسند آتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، برانڈڈ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے پاؤں میں پورا نہیں آتا، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو وہ آپ کو پسند تو کتنا آ رہا ہے، لیکن وہ چھوٹا ہے، وہ آپ کے سائز کا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ روئیں کہ نہیں یار میں نے تو یہ لینا ہی لینا ہے، لینا ہی لینا ہے، بھائی وہ آپ کے سائز کا نہیں ہے۔ اب اسی طرح کوئی انسان ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن یار وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں بھائی۔ اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اب اس کا سلیوشن یہی ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ بھائی وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے ساتھ نہیں بن سکتا، جب بس وہ آیا تھا میری زندگی میں اور چلا گیا بس۔ اب آپ نے اس سے موو آن ہونا ہے، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ یار اب وہ بندہ جو ہے وہ پچھتائے، تو وہ کیوں پچھتائے گا؟ اگر اس نے پچھتانا بھی ہے، اگر آپ کہیں کہ یار وہ بندہ جس نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے اس کو ایک دن پچھتاوا ہو، تو بھائی اس کو پچھتاوا صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں لائف میں، اس سے فائنینشلی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں، اس سے زیادہ کامیاب بن جائیں، اپنا نام بنائیں، اپنی پہچان بنائیں، اس کو تبھی پچھتاوا ہو سکتا ہے کہ یار کتنا ہیرا بندہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، مجھے پہچان ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر اس کے بعد پھر اور آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو پریشان کریں گے،
اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں رکھیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، سوئیں گے نہیں، پریشان رہیں گے، روتے رہیں گے، دوستوں کو چھوڑ دیں گے، فیملی والوں کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے، جاب میں بزنس میں اپنا دل نہیں لگائیں گے، مصروف نہیں رکھیں گے خود کو، نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ آپ روئیں، آپ پریشان ہو، کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اور صرف نقصان آپ کا ہی ہوتا ہے، کسی دوسرے بندے کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے تو لوگ پھر اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ جوڑیں گے، آپ کی کامیابی سے پھر بھی لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیسہ آ جائے تو دنیا ہماری، بھائی پیسہ گیا تو پھر دنیا کدھر؟ وہ رشتے تو نہ ہوئے نا، جب وہ لوگ تو آپ کے ساتھ نہ ہوئے، آپ ان کو تو اپنے دل کا نہیں کہہ سکتے کہ جب آپ کی زندگی میں عروج ہو، سب کچھ ہو، وہ آپ کے ساتھ چلیں تو عروج میں تو اپنے مفاد کے لیے، مطلب کے لیے سب کچھ چلتا ہے، سارے ساتھ چلتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے نا جب غربت میں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، کچھ نہ ہو تو کوئی انسان آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو تو آپ مانیں کہ یار یہ میرا دوست ہے یا یہ میرا پارٹنر ہے۔ دوست تعلق وہی ہے جو برے وقتوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کا ساتھی، آپ کا دوست آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو جب انسان پر عروج ہوتا ہے تو بڑے بڑے کم ظرف لوگوں پر عروج آتا ہے تو بڑے لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اپنا مطلب نکلواتے ہیں، اور جیسی لائف میں وہ عروج ختم ہوتا ہے، زوال آتا ہے تو کوئی نظر بھی نہیں آتا، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے تو کوئی سامنے آتا بھی نہیں ہے کہ یار کیا ہے، اب ہم نے کیا ایسا اس سے لینا دینا۔ ٹھیک ہے، کئی آپ کو ایسے لیجنڈ مل جائیں گے، ایکٹر اور بہت سارے فیمس لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کہ کبھی ٹی وی شوز کی زینت ہوا کرتے تھے، آج ان کو لوگ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ان کو آج کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کس نے رہنا ہے؟ یہ جو میڈیا یا یہ جو ایک مطلب آپ کے سامنے ایک گلیمرس لائف آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو یہیں پر ختم ہو جانی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گئے، کوئی تکلیف ہوگی تو کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ آپ کا دوست، آپ کی وائف، آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی فیملی والے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو زندگی میں آگے بڑھنا، دوسرے انسان سے آگے نکل جانا، تو پھر تو کوئی انسان آپ کے لیے پچھتا سکتا ہے، رو سکتا ہے کہ یار کیسا بندہ تھا جس کو میں نے لائف میں گنوا دیا۔ لیکن اگر آپ ایک ناکام زندگی گزاریں گے، زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے، آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو محدود کر لیں گے، اپنی سوچ کو محدود کر لیں گے، تو پھر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہونا۔ اور جتنا جلدی اس ریجیکشن کو آپ قبول کر لیں گے نا، اتنا تکلیف سے بچ جائیں گے۔ جتنا لیٹ ایکسیپٹ کریں گے اتنی زیادہ آپ کو پین ہوگی۔ اپنے آپ کو کوسنا آپ نے نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ وہ انسان کوئی دنیا کا آخری انسان نہیں تھا، اور بھی دنیا بڑی وسیع ہے، تو آپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ انسان خوبصورت تھا لیکن وہ میرے لیے نہیں تھا۔ جس طرح میں نے آپ کو وہ جوتے والی مثال دی، خوبصورت تھا، برانڈڈ تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ آپ کے سائز کا نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات صرف سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے، ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔